صفحہ نمبر 39 آیت نمبر 5 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ پروردگار ہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس پر بھی عقیدہ جو ہے یہ اس بات کو ماننا ضروری ہے، واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ پروردگار وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، زمین و آسمان کی بادشاہت پروردگار کے لیے ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجعو لٹائے جاتے ہیں الامور، تمام معاملات، سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی دن پیدا کرتا ہے، وہی رات کو پیدا کرتا ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہی متصرف ہے، وہی متدبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یولجو، یہ تمام معاملے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کیا ہے؟ اس کی قدرت دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یولجو، وہ داخل کرتا ہے اللیلہ، رات کو، فی النہاری، دن میں، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ گرمیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن بڑے ہوتے ہیں، تو وہ دن کے کچھ حصے کو رات کے کچھ حصے کو کاٹ کر دن میں شامل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيُولِجُ النَّهَارَ، وَيُولِجُ، اور وہ داخل کرتا ہے النہارَ، دن کو، فی اللیل، رات میں۔ سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ راتیں بڑی ہوتی ہیں، اب راتیں بڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں، سردیوں میں بہت بڑی راتیں ہوتی ہیں اور دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ دن کے کچھ حصے کو کاٹ کے رات میں شامل کر دیتا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ، اور وہ علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کہتے ہیں سینے کو، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ دل۔ وہ کیا کرتا ہے؟ علیم بذات الصدور، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کے رازوں کو، دلوں کے بیدوں کو وہ جاننے والا ہے۔ اس لیے فرمایا
کہ تمہارے دل جو ہے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے، کیونکہ تمہارے دل کی ہر بات کو پروردگار جانتا ہے۔ گناہ کی بات دل میں لاؤ گے پروردگار اس کو بھی جانتے ہیں، اچھی بات کو لاؤ گے تو اچھی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور اس کے دلائل کو بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اور دلائل، اس پر دلائل بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ آمینو، تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پر، وہ جو حقیقی خالق ہے، مالک ہے، وہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم اس رب پر، اس پروردگار پر، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وانفقوا، اور تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم، بنایا ہے اس نے تم کو، مستخلفین، نائب، فیہ، جس میں، جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، تم اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اکثر مفسرین یہاں پر انفقوا، انفاق سے مال کو خرچ کرنا مراد لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جو کہ مال کا حقیقی مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کے اندر تمہیں اس کا نائب بنایا ہے کچھ وقت کے لیے، تو یہ مال حقیقت میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا۔ بعض دوسرے مفسرین، جن میں علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے، ان کی تفسیر ہے بحر المحیط، اور اسی طرح علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے روح المعانی۔ یہ حضرات لکھتے ہیں کہ یہاں پر انفقوا سے مراد ہر چیز ہے، مال بھی ہے، اگر اللہ نے تمہیں علم عطا کیا ہے تو تم علم کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسمانی قوت عطا کی ہے تو تم اس قوت کا استعمال کر کے کمزوروں کی مدد کرو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اولاد عطا کی ہے تو تم اپنی اولاد کی اچھی اصلاح کرو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقل اور شعور عطا کیا ہے، ذہانت عطا کی ہے، تو تم اس کا اچھا استعمال کر کے دوسروں کو اچھے اچھے مشورے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم، کہ تمہیں بنایا اس نے، مستخلفین، نائب، فیہ، جس میں، جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، تم ان چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کرو، خرچ کرو۔ فرمایا فالذین، پس وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم، ان کے لیے، اجر، اجر ہے، کبیر، بہت بڑا۔ اب دیکھیں، اعمال کی قبولیت کے لیے تین چیزوں کا آنا ضروری ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نیک اعمال ہم کرتے ہیں تو ان کی قبولیت کے لیے تین شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ بندہ بے ایمان ہے، جتنے مرضی اچھے عمل کر لے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ایمان والے کا عمل قبول ہوتا ہے، بے ایمان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا کیا ہے؟ جو عمل ہم نے کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، اس میں اخلاص ہو، خلوص ہو۔ اگر اس میں ریا آ گئی ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے ہم نے کیا ہے، تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اتباع سنت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہم عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ کوفہ میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر دیکھا تو ایک صوفی قسم کا آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، نفلی نماز کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک آدمی کو, اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کر روکو کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس نے جا کر روکا تو اس نے نماز نہیں چھوڑی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے پاس تشریف لے گئے, اس کے کندھے کو پکڑا اور اس کو زور سے دبایا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفلی نماز نہیں ہے, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ پڑھتا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سختی کی تو کہنے لگا میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تو گناہ کا کام کر رہا ہے. صحیح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. میں عید کی نماز سے پہلے عید والے دن تم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ گناہ ہے, حالانکہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا اتباع سنت کرو گے تو عمل قبول ہوگا, نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 باتوں کا ہونا, 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کریں گے, اور اس عمل کے بدلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی نہیں ملے گی بلکہ کتنی ملے گی؟ 10 ملیں گی, اور ایک درجہ بھی بلند ہوگا, ایک گناہ بھی معاف ہوگا. اور اگر وہ کام فی سبیل اللہ ہم کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں, تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں. تو یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی وانفقوا, اور انہوں نے خرچ کیا, لہم ان کے لیے اجر, اجر ہے, کبیر بہت بڑا. اللہ نے ارشاد فرمایا وما لکم, وما اور کیا ہو گیا ہے, لکم تم کو, لا نہیں, تؤمنون تم ایمان لاتے, باللہ اللہ تبارک و تعالی پر, والرسول حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم دعوت دے رہے ہیں تم کو, لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ, بربکم اپنے رب پر. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے پاس کون سا بہانہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی داعی اس دنیا کے اندر بھیجے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب نے اولین مرتبہ حاصل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بلند مقام حاصل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور فرمایا اے مکہ والو, میں تمہارے پاس اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں. اور رسول بھی کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ و عرفہ, اور بھیجا بھی کس زبان میں؟ تمہاری اپنی زبان میں, تاکہ تمہارے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی, اور سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 16 میں کیا تھا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر کافی عرصہ گزارا ہے, میرے اندر تم نے کوئی عیب پایا ہو, یا مجھے سچ سے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو, یا مجھے سچا نہ پایا ہو تو مجھے بتلاؤ. افلا تعقلون, اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے پھر بھی تمہارے اندر عقل نہیں ہے, بات کو سمجھتے نہیں ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے ہوتے تو یہی مشرکین مکہ, یہ مشرکین کے سردار لوگ, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتا ہوا دیکھتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین جا رہے ہیں, اس جیسا نیک آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے پاس داعی بنا کر بھیجا, اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی یدعوکم لتؤمنوا بربکم, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں, لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لے آؤ, بربکم اپنے رب پر, لیکن تم ان کی بات ہی نہیں مان رہے ہو.
اور اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے؟ فرمایا وقد، اور تحقیق آخذ، اس نے لے لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ۔ کون سا پکا وعدہ؟ کون سا عہد لیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں وادی معرۃ النعمان، جس کو آج کل عرفات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر عہد لیا تھا، سب سے لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی دائیں جانب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دایاں ہاتھ مارا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اصحاب الیمین بہت سارے سامنے آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پشت کی بائیں جانب ہاتھ مارا تو اصحاب الشمال آگے، اور چیونٹیوں کی طرح تھے۔ اصحاب الیمین بھی چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کی طرح، اور اصحاب الشمال بھی چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کی طرح۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ کیا ہے؟ عرض کی اے پروردگار یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے جو قیامت تک آئے گی۔ اب ان میں سے کچھ بدصورت بھی ہیں، کچھ خوبصورت بھی ہیں، کچھ لمبے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار حلا سویت بین عبادکم، اے پروردگار یہ سارے تیرے بندے آپس میں برابر کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا احببت، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اشکرہ، کہ یہ میرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب اگر کوئی اعلیٰ آدمی اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ انسان کے رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ کوئی اعلیٰ آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سے کمزور کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ادا کرتا تو فرمایا وہ انسان کے رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالو، ان سب نے کہا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان سب نے اس بات کا پختہ عہد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا اور انہوں نے وعدہ دیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ عہد یاد تھا۔ مجھے اور آپ کو تو یہ عہد یاد نہیں ہے کہ ہم سے کب لیا گیا، کب ہم نے کیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ عہد یاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے لیا تھا۔ اور بھی مفسرین، یہ سال ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جو پروردگار نے مجھ سے عہد لیا تھا وہ مجھے یاد ہے۔ یعنی اکابرین اولیاء اللہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے لیا تھا۔ تو یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی وقد اخذ، اور تحقیق اس نے لیا ہے میثاقکم، تم سے مضبوط وعدہ، پختہ عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو، اگر تم ماننے والے ہو، اس عہد پر یقین رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اپنے کلام کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔